ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات اور دن میں، سرا وعلانیہ، سرن پوشیدہ، علانیہ ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا رات دن پوشیدہ ظاہر کر کے جس طرح بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو اس پر ثواب ضرور ملے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے 10,000 درہم رات کو خرچ کیے، 10,000 درہم دن کو خرچ کیے، 10,000 درہم پوشیدہ طور پر خرچ کیے اور 10,000 درہم اعلانیہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس 4 دینار تھے، تو ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ، ایک اعلانیہ آپ نے خرچ کیا۔ لیکن یہ حکم عام ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہو، سب کے سامنے ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں، اصل تو اخلاص ہونا چاہیے۔ چونکہ کبھی کبھی انسان چھپا کر دیتا ہے، لیکن اگر چھپا کر بھی اخلاص نہ ہو پھر بھی ثواب نہ ملے گا۔ مثلا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس غریب کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ مقصد ہو کہ یہ غریب جو ہے باہر نکل کر ہمارا تذکرہ کرے اور کہے کہ بڑا اخلاص ہے، بڑا چھپا کر اس نے مجھے دیا، تو اگر یہ نیت بھی ہوگی تب بھی چھپا کر دینا بھی ریاکاری میں شمار ہوگا۔ تو لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، لوگ اچھا کہیں، یہ ساری چیزیں نکل جائیں، اللہ راضی ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل ہم نے سماعت کیے۔ یہ بات یاد رکھے کہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو مالی حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ نمبر 1، حلال اور جائز طریقے سے مال انسان حاصل کرے۔ نمبر 2، مال کے حصول کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے، نمازوں سے غافل نہ ہو۔ نمبر 3، یہ مال اسے غرور، تکبر، کینہ، بغض، عداوت اور ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ نمبر 4، وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور جو چیزیں اس پر لازم ہیں وہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ بھی وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور جن غریبوں کو وہ دیکھتا ہے اور مدد کی ضرورت ہے مدد کرے۔ ترمذی شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2381، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، بے شک یہ مال سرسبز و شاداب ہے اور بہت میٹھا ہے، من اصابہ بحقہ بورک لہ فیہ، جو اس مال کو حق کے ساتھ حاصل کرے اور اس کے حقوق ادا کر دے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جائے گی۔ ورب متخوض فیما شاءت به نفسه من مال اللہ ورسولہ لیس لہ یوم القیامۃ الا النار، کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنی خواہشات کے مطابق تصرف کرتے ہیں، یعنی مالی حقوق ادا نہیں کرتے،
تو آپ نے فرمایا کل بروز قیامت ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اگر کچھ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ کر دیتے ہیں، مگر جو سب سے اہم چیز ہے کہ فکر یہ کرنا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کی تگودو کرنا کہ حرام مال ہمارے پاس نہ آئے، یہ سوچ اب لوگوں کی بالکل چلی گئی ہے۔ بخاری شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 2059 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یمال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم پسندیدہ چیز دیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے سن چکے، اور چوتھے بارے کی پہلی آیت کریمہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز پیش نہ کرو۔ دن رات پوشیدہ ظاہر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے بعد سود کا ذکر ہے۔ لوگوں نے آج تک اس بات کو سمجھا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سود کے لین دین سے کیوں منع کیا ہے۔ اس کی حکمت اگر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا نتیجہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے بینکنگ نظام میں وسعت ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ہمارا معاشرہ سود میں جکڑتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں لوگ زکوٰۃ بھی بمشکل نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی جو ضروری چیزیں ہیں، جو حج فرض ہے تو وہ حج ادا کرنا، ضروری کاموں کے علاوہ وہ نفلی صدقہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اس سودی نظام کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ آیا کہ کوئی کسی کو قرض حسنہ دینے کو تیار نہیں۔ جیسے جیسے یہ سودی نظام بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی ایک سوچ بنتی جا رہی ہے، میں 1 لاکھ روپے اسے قرضہ دوں گا اور یہ ضرورت مند مجھے 2 سال کے بعد واپس کرے گا، تو مجھے کیا ملا؟ کاروبار کے اندر انسان پیسے لگاتا تھا پہلے تو اس میں نفع نقصان دونوں کا چانس ہوتا تھا، کبھی کبھی کاروبار میں پوری رقم ہی ڈوب جاتی تھی، لیکن بینکنگ نظام میں تو پیسے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں ڈوبنے کا سوال ہی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بینک میں یہ پیسے رکھوا دوں تو مجھے 1 لاکھ پر سالانہ 7,000 روپے 9,000 روپے، اب تو سنا ہے کہ 13% تک دینے لگے۔ تو جب 1 لاکھ روپے کوئی 2 سال کے لیے بینک میں رکھ دے اور اس کو 25,000 روپے مل رہے ہیں، لیکن قرض حسنہ جس کو دے رہا ہے وہ تو لاکھ کے بدلے لاکھ واپس کرے گا، تو لوگوں نے لوگوں کو قرض حسنہ دینا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ غریب لوگ تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ وہ کاروباری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کسی سے قرضہ مانگتے ہیں تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، پھر مجبور ہو کر وہ حرام میں پڑتے ہیں اور سودی لون لیتے ہیں بینکوں سے۔ بینک پیسے رکھ کر جتنا سود لوگوں کو دیتا ہے اس سے زیادہ وہ سود لیتا ہے۔ مثلا اگر بینک 1 لاکھ پر 10% سود ادا کرے تو جسے قرضہ دے گا اس سے 1 لاکھ پر وہ 15% سود لے گا۔
اب جس نے 1,00,000 روپیہ کسی بینک سے لیا کاروبار کے لیے، تو ضروری تو نہیں کہ 1,00,000 پر وہ 15,000 روپے کما بھی سکے، لاس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بینک کا نظام یہ ہے کہ سود بڑھتا ہی رہے گا، جتنا آپ تاخیر کرتے جائیں گے سودی نظام کے تحت آپ جکڑتے جائیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1,00,000 روپے قرضہ لیا تھا، سود چڑھتے چڑھتے 2,00,000 روپے ہو گیا۔ پھر جو غریب لوگ بینکوں سے ایسا حرام وہ قرضہ لیتے ہیں، بینک کے دہشت گرد بدماش قسم کے لوگ جو رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں پر آ کر انہیں ذلیل کرتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے وہ سانپ اور بچھو کہ جو ساری ملکی معیشت کو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اربوں نہیں کھربوں ڈالر وہ کھا چکے ہیں، بینکوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہے، ہر سال بینک انہیں معاف کر دیتی، تو اربوں کھربوں ڈالر سیاسی بنیادوں پر انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور غریبوں کے گھروں پر وہ چکر لگائے جاتے ہیں، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں سود معاف کر دو، اصل رقم لے لو، پھر بھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو عالم ہے اس صورت میں کہ جب اس نے سودی قرضہ تجارت کے لیے اٹھایا ہو، لیکن بچوں کی شادی یا گھر بنانے کے لیے اٹھایا تو اس کے اندر تو نفع کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ سود در سود ایسی مصیبت میں انسان جکڑتا ہے، ایسی مصیبت میں اسے جکڑا جاتا ہے کہ اس کے بچے تو کیا پوتے نواسے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کا سود ادا نہیں ہوتا۔ تو کتنا ظالمانہ نظام ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو مالداروں کو سپورٹ کرتا ہے اور غریبوں کے خون کو نچوڑ لیتا ہے۔ تو جو اس نظام کو صحیح سمجھتا ہے وہ یقیناً غریبوں کا دشمن ہے، ورنہ آج یورپی اور امریکہ کے جو مفکرین ہیں جو ہیں کافر، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے اور سود کے خلاف جو اسلام نے ذہن بنایا، یہی معاشرے کا حل ہے، تاکہ دولت جو ہے چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد اب سود کا ذکر ہے کہ سود لینے والا شخص پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتا، وہ تو انٹرسٹ ریٹ کو دیکھتا رہتا ہے، اتنا انٹرسٹ ریٹ ہے تو مجھے فائدہ مل سکتا ہے، تو میں کسی کو بلا وجہ کیوں دوں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کو کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ کل بروز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر مجنون بنا دیا، یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا، من المس، چھو کر، یعنی جس پر آسیب کا سایہ ہو، جس پر جنون ہو، تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرے گا۔ تو اسی طرح سود خور کل بروز قیامت جب آئیں گے تو ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حدیث پاک میں ہے بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے، اور بڑے بڑے کمرے ہیں جیسے، اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اندر سانپ اور بچھو ہوں گے جو ڈنک مار رہے ہوں گے، اور باہر سے لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کا ادھر ادھر گرنا پڑنا یہ بتا دے گا کہ یہ حرام خور ہیں، سود خور ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا بیع یعنی خرید و فروخت، تجارت، مثل الربا، ربا کی مثل ہے، سود کی مثل ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ سود میں بھی نفع ہے، بزنس میں بھی نفع ہے، جیسے آج کل کے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں
بھئی جب ہم 1,00,000 روپے کاروبار پہ لگاتے ہیں تو کاروبار پر ہمیں 10% یا 20% نفع ہو جاتا ہے، تو یہ 1,00,000 روپے ہم نے کسی کو قرضہ دیا، وہ ایسے ہی پڑا رہے اور 1 سال کے بعد ہمیں 1,00,000 ہی واپس ملے، تو ہم نے اس کا ایک نفع لے لیا۔ 1,00,000 پر بزنس میں ہمیں 20,000 روپے ملتے ہیں تو ہم نے 5% نفع لے لیا، 5,000 ہم تو لے رہے ہیں۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ سود اور بزنس برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو ربا کو حرام کیا۔ تو جسے اللہ حرام قرار دے اور جسے حلال قرار دے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کسے کہتے ہیں؟ تو سود کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ربا نسیئہ، جسے نسیئہ کہتے ہیں۔ ربا جو نسیئہ ہے، اسے ربا القرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے اسے حرام قرار دیا۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو پیسے دیے گئے اور اس سے فکس نفع لیا جائے، یہ سود ہے۔ چاہے بینک میں پیسے رکھوا کر فکس نفع لیں یا کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیں، جسے ہم کہتے ہیں مشارکہ، شرکت کرنا کاروبار میں، یا مداربت پر پیسہ لگانا۔ مشارکہ اور مداربہ میں کیا فرق ہے؟ مشارکہ میں دونوں طرف سے پیسے ہوتے ہیں، ہم نے بھی پیسے لگائے، اس نے بھی پیسے لگائے۔ اور مداربہ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہم لگاتے ہیں، سامنے والا صرف محنت کرتا ہے۔ تو اس میں بھی اگر فکس نفع لیا جائے تو یہ حرام ہے اور سود ہے، اور یہ سود آج پورے معاشرے میں عام ہے۔ فکس نفع کیا؟ 10,00,000 روپے دیے، ہر مہینے آپ ہمیں 25,000 روپے دیں گے، یہ وہ کہتا ہے ہر مہینے میں آپ کو 25,000 دوں گا، تو یہ حرام ہے اور یہ سود ہے۔ اب چاہے مشارکہ ہو چاہے مداربہ ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 10,00,000 روپے دیے ہیں، یہ 10,00,000 روپے آپ کاروبار پہ لگائیں گے اور آپ کے کاروبار کو جو نفع ہوگا اس میں سے اتنا فیصد مجھے آپ دیں گے۔ تو فیصد کا طے کرنا جائز ہے، رقم کو فکس کرنا حرام ہے۔ یعنی 10,00,000 روپے دیے ہیں، اس میں سے آپ جو کاروبار کریں، اب کاروبار میں آپ کو نفع ہوتا ہے مثلا 10,000 روپے، کسی مہینے نفع ہوتا ہے 20,000 روپے، تو جتنا بھی نفع ہو اس کا 50%، 40%، 30% جو آپ تعین کر لیں، اتنا فیصد نفع ہمیں دیں گے۔ تو اگر تعین ہوا 50% اور نفع ہوا 10,000 روپے تو 5,000 روپے مل جائیں گے، نفع ہوا 20,000 روپے تو 10,000 روپے مل جائیں گے۔ تو نفع جو ہے وہ رقم فکس نہیں ہوگی، صرف فیصد کا تعین کیا جائے گا۔ اسی طرح مداربت جب کرتے ہیں تو اس میں نقصان کا ذمہ دار سرمایہ دار ہوتا ہے، کام کرنے والے کے ذمہ نقصان نہیں ہوتا، اور اگر وہ نقصان اس سے لے گا تو یہ بھی سود ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مثلا 10,00,000 روپے ہم نے کسی کو دیے، میرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں کام نہیں کر سکتا، یہ 10,00,000 روپے آپ لیں اور اس سے آپ بزنس کریں، کاروبار کریں، محنت آپ کی، پیسے ہمارے، نفع میں شرکت ہوگی، اور اس کی شرکت کا ہم نے تعین کر لیا کہ 60% نفع مجھے ہوگا، 40% نفع آپ کو ہوگا، جتنا بھی تعین کرنا چاہیں وہ تعین کر لیا کہ جو نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد آپ ہمیں دے دیں گے۔ اب نقصان ہو گیا، تو نقصان کی صورت میں جو صرف کام کرنے والا ہے اس پر کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان جس نے سرمایہ لگایا ہے سارا کا سارا نقصان اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں مداربت۔ تو مداربت میں کیا حکم ہے؟ نقصان کون برداشت کرے گا؟
جس نے پیسے لگائے، اور جو صرف محنت کر رہا ہے وہ صرف نفع میں شریک ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشارکہ جب کرتے ہیں، دونوں سرمایہ لگاتے ہیں اور دونوں شریک ہیں، تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نفع میں تو وہ جتنا فیصد طے کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ مثلا 10 لاکھ روپے اس نے لگائے، 10 لاکھ روپے اس نے لگائے، لیکن نفع اس طرح طے کیا گیا کہ بھئی مجھے 60% نفع ملے گا، تمہیں 40%، تو یہ جائز ہے۔ لیکن نقصان سرمایہ کے اعتبار سے ہوگا، نفع کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ تو جتنا سرمایہ، جتنا فیصد سرمایہ لگا ہوگا اتنا سرمایہ کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کاروبار کیا گیا مثلا 10 لاکھ روپے کے ذریعے اور ہمارے جو ہیں 4 لاکھ روپے ہیں اور سامنے والے کے 6 لاکھ روپے ہیں، نقصان ہوا تو 40% نقصان ہمیں اٹھانا ہوگا اور 60% نقصان اسے اٹھانا ہوگا۔ لیکن نفع میں ہم جو چاہیں آپس میں پہلے سے تعین کر لیں، پھر اس مسئلے کو سماعت کریں۔ نفع میں تعین رقم کا نہیں ہوگا، کس کا تعین ہوگا؟ فیصد کا۔ اگر رقم کا تعین کیا تو یہ کیا ہے؟ سود ہے اور حرام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے ایگریمنٹ کو لکھنے والے پر اور اس کے جو گواہ ہیں، وٹنس ہیں، ان سب پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ جس پر رسول اللہ لعنت فرمائے کبھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کبھی اسے سکون مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تباہی، بربادی ہی بربادی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں ربا الفضل، ربا الفضل، ربا الفضل۔ یہ وہ ربا ہے جو حدیث پاک سے سود اس کا ہونا ثابت ہے۔ حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا بیچو، یعنی بیچ میں روپے پیسے نہ ہو، سونا دیا، سونا لے لیا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، نمک کے بدلے نمک، جو کے بدلے جو۔ تو آپ نے اس طرح چیزوں کا ذکر فرمایا، سونا، چاندی، نمک، جو، کھجور، گندم، یہ 6 چیزیں ذکر فرمائی۔ تو فرمایا کہ جب گندم کے بدلے گندم بیچو، جو کے بدلے جو بیچو، کھجور کے بدلے کھجور بیچو، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو نقد ضروری ہے اور برابری ضروری ہے، ادھار بھی حرام ہے اور کمی زیادتی بھی حرام ہے، اور یہ سود ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوئیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں تو جو بزنس ہوتا ہے اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چیز کے بدلے چیز ہو، عام طور پر روپے پیسوں کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ جب چیز کے بدلے چیز ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سود قرار دیا، اور پھر فقہاء احناف نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر وہ چیز کہ جس کا وزن کیا جاتا ہے، یا ہر وہ چیز جس کو برتن میں ڈال کر ناپا جاتا ہے، جیسے دودھ ہے تو دودھ جو ہے برتن میں ڈال کر ناپا جاتا ہے، تو اسی طرح پہلے زمانے میں چاول، جو، باجرہ وہ جب بیچتے تھے تو برتنوں میں ڈال کر اس کا ناپ کرتے تھے۔ تو جن چیزوں کو برتنوں میں ڈال کر ناپا جاتا ہے اسے مکیلی کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو تولا جاتا ہے اسے موزونی کہتے ہیں۔ تو فقہاء احناف کی تحقیق یہ ہے کہ جو چیزیں مکیلی یا موزونی ہوں اور جنس ایک ہو تو اس میں بھی کمی بیشی حرام ہے اور ادھار حرام ہے۔ یعنی حدیث میں چاول کا ذکر نہیں ہے، لیکن چاول ایک ایسی چیز ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے، تو ہم نے اپنی باسمتی چاول دے دیے اور اسی کے بدلے دوسرے چاول لے لیے، بیچ میں رقم نہیں ہے۔ تو اس میں نقد بھی ضروری ہے
اور اس میں برابری بھی ضروری ہے، ورنہ سود ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کھجوریں گھٹیا ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گھٹیا کھجوریں دے کر اعلیٰ قسم کی کھجوریں حاصل کریں، تو برابری پر تو کوئی بھی نہیں دے گا، اور اگر ہم کمی بیشی پر سودا کریں تو آپ فرماتے ہیں یہ سود ہے، یہ تو سود ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ جیسے مثال کے طور پر کھجوروں کے اندر ریٹ میں فرق ہوتا ہے نا، اب عجوہ کھجور ہے، امبر کھجور ہے، کلمی کھجوریں ہیں، مدینہ منورہ میں بہت ساری کھجوریں ہیں، مختلف ان کے ریٹ ہیں، بلکہ عجوہ کھجور کا تو ریٹ اتنا ہے کہ اگر یہاں کی 10 کلو کیا 20 کلو کھجوریں ہوں تب بھی وہ اس کے 1 کلو کے برابر نہیں ہوتے۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی جو کراچی کی 20 کلو کھجوریں اسے دیں تو وہ 20 کلو ہمیں عجوہ کھجور دے گا۔ اسی طرح کوالٹی میں ہر چیز میں فرق ہوتا ہے، اگر چاول دیتے ہیں تو چاول ہم نے دیا، اس کے بدلے میں چاول خریدا، تو ہماری کوالٹی ادنا ہے تو اعلیٰ کوالٹی والے چاول وہ برابر میں تو نہیں دے گا۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ عرض کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھجوریں بیچ دیا کرو قیمتاً، اور اس قیمت کے ذریعے پھر دوسری کھجوریں خرید لیا کرو۔ یعنی یہ کرنا ضروری ہے۔ اب جو نام نہاد اسکالرز قسم کے لوگ ہیں جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیا بات ہوئی؟ وہی بات ہو گئی، ہم نے جو 10 کلو کھجوریں دے کر 5 کلو کھجوریں لے لی، تو پہلے 10 کلو جو کھجوریں ہیں اس کو بیچ کر ہم نے پیسے لے لیے، اور وہ پیسے جو ہمیں مثلا 100 روپے ملے، اس 100 روپے سے ہم نے 5 کلو کھجوریں لے لی، بات تو وہی ہوئی، لیکن بات وہی نہیں ہوئی۔ وہ سود ہے، وہ حرام ہے، اور یہ تجارت ہے، یہ حلال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کیا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں کیا، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت جو بھی کام کریں کس میں کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں کریں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ مرد اور عورت کا اکیلے میں تنہا ملنا حرام، گفتگو کرنا حرام، لیکن گواہوں کے سامنے وہ ایجاب و قبول کر لیں، نکاح کر لیں تو یہ سب حلال۔ تو بات تو وہی ہوئی، صرف 2 جملے کہنے ہیں، تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا 2 جملوں کے اندر۔ تو شریعت کی فرمانبرداری سے ہمارے لیے یہ کام حلال ہوگا، ورنہ یہ سود ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں ربا الفضل۔ لیکن جو عددی چیزیں ہیں، جسے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، جیسے تولا نہیں جاتا، جس کا وزن نہیں کیا جاتا، تو فقہاء احناف کے نزدیک ان میں برابری تو ضروری نہیں، لیکن نقد ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں عرف یہ ہے کہ کیلے جو ہے گن کر بیچے جاتے ہیں، تو اگر کیلے گن کر بیچے جاتے ہیں تو کسی نے 12 کیلے دیے اور 10 کیلے لے لیے، تو اس میں کمی بیشی تو جائز ہے، مگر ادھار جائز نہیں۔ اسی طرح وہ مسئلہ آپ کو پیش کیا تھا نوٹ کا مسئلہ، کہ نوٹ جو ہے وہ گننے والی چیز ہے، اس کا وزن نہیں کیا جاتا، اس کو ناپا نہیں جاتا۔ ہم نے 1000 کا نوٹ دیا اور اس سے 10 کے نوٹ کے کھلے لیے، تو کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن ادھار حرام ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے 1000 روپے دیے اور ہم کہیں 1 گھنٹے کے بعد میں آپ سے کھلے لے لیتا ہوں، بلکہ اسی مجلس کے اندر سامنے سے قبضہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہوئے ربا الفضل کے مسائل۔ اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ سود کے مسائل بہت گہرائی رکھتے ہیں، اور آج سود ہماری جڑوں کے اندر گھس چکا ہے۔ سنار سے آپ کبھی ملیے اور یہ مسئلہ بیان کریں تو وہ سر پکڑ لیں گے اور کہیں گے ہم تو اسی طرح کاروبار کرتے ہیں۔ سنار آپس کے اندر سونے کا لین دین کرتے ہیں، سونے کے بدلے سونا، اس میں کوالٹی کا فرق ہوتا ہے تو وہ اس کوالٹی کے فرق کو گرام کے فرق سے درست کرتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔
مثلا 21 کیرٹ کا سونا ہے تو وہ سستا ہے اور 24 کیرٹ کا سونا مہنگا ہے، تو وہ 21 کیرٹ کا زیادہ سونا دیتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد ان سے واپس لیتے ہیں تو 24 کیرٹ کا سونا کم لیتے ہیں. تو یہ کمی بیشی یہ حرام ہے، یہ ادھار بھی حرام ہے. تو سونار کو جب یہ مسئلہ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں بالکل نیا مسئلہ ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا مسئلہ ہے، ہم نے سنا ابھی ہے، یہ ہماری جہالت ہے، دین سے دوری ہے. ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، یعنی اب سود کے لین دین سے توبہ کر لے، فلہ ما سلف، تو جو نفع لے چکا وہ اس کے لیے معاف ہے. یہ اس وقت کا حکم ہے جب سود حرام نہیں تھا. جب سود کو حرام کیا گیا تو فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے سودی نفع لیا تو یہ لین دین اب حلال ہو گیا، اب انہیں واپس کرنا ضروری نہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنی رقم سود پر دی ہوئی تھی تو اب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اصل رقم واپس لے لیں، اب وہ اس پر سودی نفع نہیں لے سکتے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی سرکشی کرے یعنی اب بھی وہ سودی لین دین کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو سودی معاملات کو حلال جانے وہ کافر ہے، کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے. تو اگر کوئی سود میں مبتلا ہو تو یہ نہ کہے کہ جناب حالات ایسے ہیں، سب چلتا ہے، مجبوری ہے، بلکہ وہ کہے کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہے یہ حرام. حرام کو حرام ماننا ضروری ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود میں برکت نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے، اور سود انسان کو بالآخر تباہی تک لے جاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. بظاہر سود میں مال بڑھتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے سود کو اللہ مٹاتا ہے. بظاہر صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کے صدقے کی اللہ تعالیٰ اس طرح پرورش کرتا ہے. حدیث پاک میں مثال بیان کی گئی، جیسے تم گھوڑے کا بچہ لیتے ہو اور اس کی پرورش کرتے ہو تو کیسا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جب تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ اسے بڑھاتا ہے. جب کل بروز قیامت تم جاؤ گے تو دیکھو گے کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ ہے، تو تمہیں بتایا جائے گا یہ کھجور ہے جسے اللہ نے بڑھایا، اب وہ پہاڑ بن گئی ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ ہر ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. کفار، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، کفار ناشکرا، بہت ناشکرا، اثیم گناہگار، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو کئی کافر ایسے تھے کہ جن کے کاروبار
سودی کاروبار تھے. اب وہ مسلمان ہو گئے تھے اور سود کی حرمت نازل ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور مسلمان مالدار تھے کہ جن کی عادت تھی کہ وہ سودی قرضہ دیا کرتے تھے بزنس کے لیے. یعنی بزنس کے لیے پیسے دیتے اور نفع فکس کر لیتے. تو یہ بھی سود ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں تجارتی سود کا بھی رواج تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سود کا لین دین منع ہے وہ ذاتی سود منع ہے، لیکن جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے سود لیا جاتا ہے تو جو بینک سے لون لیتا ہے وہ اگر 7% سود بھرتا ہے تو وہ 10% یا 20% نفع بھی تو کماتا ہے. تو یہ سوچ بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن نے ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا، چاہے وہ تجارتی سود ہو چاہے ذاتی سود ہو. دوسری بات یہ کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے کئی پیسے یعنی بہت بڑی رقمیں ان کی سودی قرضوں پر لگی ہوئی تھی بزنس میں، اور اس سے وہ فکس نفع حاصل کر رہے تھے. تو انہیں یہی حکم دیا گیا کہ اپنی اصل رقم تم واپس لے سکتے ہو، اب یہ تمہارا جو نفع ہے یہ سود ہے اسے تم نہیں لے سکتے. تیسری بات یہ کہ یہ کہا جائے کہ تجارتی طور پر جو قرضہ لیا جائے اس میں انسان نفع بھی اٹھاتا ہے لہذا سود دینا جائز ہے، تو یہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اور تجارتی طور پر قرضہ اٹھا کر بزنس کرنے میں یقینی نفع تو نہیں ہے، کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پوری رقم ڈوب جاتی ہے. لیکن جس نے بینک سے سودی لون لیا اسے اصل رقم بھی دینی ہوگی اور سود بھی دینا ہوگا، اور سود جو ہے وہ چڑھتا ہی رہے گا. تو اس لیے کسی صورت میں بھی نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے نہ شریعت مانتی ہے، کسی بھی صورت میں تجارتی طور پر سود کا لین دین یہ کسی صورت میں جائز نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہا من الربا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو سود کا لین دین اور سودی بزنس چھوڑ دو. آج کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جس میں سود کی نحوست نہ ہو؟ اسٹاک ایکسچینج میں جا کر دیکھیں تو سود اور جوا اپنے عروج پر ہے. سونے کا بزنس، چاندی کا بزنس، بلکہ اب تو ہر قسم کے بزنس کے لیے اسٹاک ایکسچینج بننے لگی ہے، اور بالکل ناجائز طور پر یعنی سودی کاروبار بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شریعت کے اصول کے خلاف بزنس کیا جا رہا ہے. اور لوگ اگر انہیں لوگوں کو بتایا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر مومن ہو تو حرام کام چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے سود کا لینا دینا نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے. پورے قرآن میں ہماری معلومات کے مطابق کوئی ایسی آیت نہیں کہ مسلمانوں کو گناہ کرنے پر اعلان جنگ کہا گیا ہو. یہ سود ایسی نحوست والی چیز ہے کہ فرمایا اگر سودی نظام کو نہیں چھوڑتے، سودی نفع حاصل کرنا جو حرام ذریعہ ہے وہ حاصل کرنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. کس میں تاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے؟ یعنی وہ تباہ ہو جائے گا. اب اندازہ کیجئے، فرمایا کہ سود کے اندر 70 گناہ ہے. اس میں جو سب سے ادنا گناہ ہے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر فرمایا وہ 1 درہم کی بات ہے، 1 درہم کو سود میں حاصل کرے اس کا اتنا گناہ ہے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جی بوڑھے ہو گئے، اب تو ریٹائرمنٹ مل گئی، پینشن ملتی ہے اور یہ پیسے ملے ہیں، اب کیا کریں، کوئی بزنس تو کر نہیں سکتے، ہم نے یہ سرٹیفکیٹ
لیا ہوا ہے، بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، فکس نفع حاصل کر رہے ہیں، یا وہ عورتیں جو بیوہ ہیں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور اس پر وہ سود حاصل کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی ہیں۔ عذر کیا کریں، مجبوری ہے۔ مجھے بتائیے، دنیا کے اندر ایسے بھی تو بوڑھے ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے تو اس مال کو حرام ذریعے میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دنیا میں کتنی بیوہ عورتیں ایسی بھی تو ہوں گی کہ جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی رقم دی ہے، جائیداد دی ہے، تو حرام کاموں میں کیوں استعمال کیا جائے؟ پھر اس آیت کریمہ کو سنیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمان کہہ اٹھے، ہم میں طاقت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکے، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور تمام صحابہ کرام نے یہ اعلان کیا کہ جتنا ہم سود مانگتے ہیں اب ہم سود نہیں لیں گے، بس ہم اصل رقم کے حقدار ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے مال کی اصل ہے، یعنی اصل جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو بینک میں پیسے جمع کروائے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹ لیے جاتے ہیں یا اسکیموں میں پیسے لگائے جاتے ہیں، تو اس میں جو اصل رقم ہے وہ ہماری ہے، اور اس پر جو سود ملا یا سود جمع ہوا، اس سود کی رقم کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے اصل مالک کو ہم نہیں دے سکتے تو پھر یہ رقم جو ہے غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، یہ سودی رقم غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، ایسا غریب جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ بینک سے جو سود ملتا ہے یہ اصل میں اس کے مالک بینک نہیں ہوتی، بینک کا تو پورا سسٹم ہے نا۔ تو انہوں نے یہ جو رقم ہماری، مثلا ہم نے 1 لاکھ روپے دیے تو یہ 1 لاکھ روپے انہوں نے آگے دیے ہوں گے، اس سے انہیں جو سود ملتا ہے اس سود میں سے وہ ہمیں حصہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں سود ملتا ہے یہ بینک کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس آدمی کو انہوں نے سودی لون دیا ہے اس سے جو یہ سود حاصل کرتے ہیں اس میں سے یہ ہمیں حصہ دیتے ہیں۔ تو اس آدمی کو ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں، کیونکہ بینک کا نظام تو ایسا مکس ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس رقم پر کس سے سود حاصل کیا گیا۔ تو لہذا اگر کسی نے ایسا اکاؤنٹ کھلوایا ہے یا ایسٹ سرٹیفکیٹ لیے ہیں تو وہ جو سودی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی ایسے غریب کو دے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ مسجد میں بھی یہ رقم استعمال نہیں ہو سکتی، مسجد کے استنجا خانوں میں بھی یہ رقم نہیں چل سکتی۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، یعنی سود نہ لو، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے، یعنی تمہاری اصل رقم تمہیں واپس کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض ذو عسرہ ہو، تنگ دست ہو، وہ قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے آسانی تک۔ تو تمہیں چاہیے کہ اسے مہلت دے دو، اس کی میعاد بڑھا دو، اور میعاد بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یا تو قرضہ معاف کر دو یا پھر یہ کہ اسے مزید مہلت دے دو، اس پر نرمی کرو، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مقروض جو ہے واقعی وہ پریشان ہے، تنگ دست ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل بروز قیامت
اپنے عرش کا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آج کل جو ہماری حالت ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر سونے چاندی کے سکے استعمال نہیں ہوتے، کرنسی کے نوٹ استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نوٹ جو ہیں یہ در حقیقت یہودیوں کا بہت بڑا فراڈ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ مختصراً یہ کہ یہودیوں نے پہلے دہشت گردی کو، چوریوں کو، ڈکیتیوں کو عام کیا پوری دنیا میں۔ اس طرح لوگ خوف میں مبتلا ہوئے۔ اب وہ سونے اور چاندی کے سکے ادھر سے ادھر لے نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے ایک ایسا بینک بنایا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنا سونا ہمارے یہاں جمع کرا دیں، جتنا سونا ہوگا اس کی ہم رسید بنا کر آپ کو دے دیں گے، آپ سونے کی جگہ پر وہ رسید استعمال کریں، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ رسید جمع کرا دیں تو آپ کو سونا واپس کر دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس رسید کو نوٹ کی شکل دے دی، اس کا استعمال ہونے لگا۔ ہوتے 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 پھر یہ ہوا کہ جتنا سونا تھا اتنی رسیدیں جاری نہ کی گئیں، بلکہ سونا مثلا $1,00,000 کا ہے یا $1,00,000 کا ہے، تو انہوں نے نوٹ جو ہیں وہ $10,00,000 یا $10,00,000 جاری کر دی۔ پھر بڑھتے بڑھتے بے حساب ہو گئے۔ اب ان کا جتنا دل چاہتا ہے وہ نوٹ چھاپ دیتے ہیں۔ اس نوٹ پر یہ لکھا تو ہوتا ہے، مثلا آپ اگر پاکستانی نوٹ لیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ یعنی یہ رسید جس کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر سونے یا چاندی کا مطالبہ کرے گا تو بینک دولت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسے ادا کرے گا۔ کوئی ادا ودا نہیں کرتا، کیونکہ اگر سارے لوگ یہ نوٹ لے کر جائیں تو پاکستان کے بینک کے اندر اتنا سونا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ۔ اس طرح ساری دولت یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر انہوں نے اس سونے سے ملٹی میڈیا، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور اس طرح کے انہوں نے ادارے بنائے اور پوری معیشت پر انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب چاہتے ہیں انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ خود بخود ہمارے روپوں کی قدر گرتی جاتی ہے۔ مثلا جب پاکستان بنا تو $1 $1 کے برابر تھا۔ جب پاکستان بنا 1947 میں تو $1 کتنے روپے کا آتا تھا؟ $1 کا۔ اب $1 لینے جائیں تو ہمیں 85 روپے 80 روپے دینے پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنے پیسے وہ ہمارے کھا گئے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، مثلا ہر سال وہ ہمارے روپوں کی قیمت گرا دیتے ہیں۔ تو آج بالفرض ہم 85 روپے دیتے ہیں $1 کے بدلے میں، 1 سال کے بعد وہ 86 کر دیتے ہیں۔ تو $1 انہوں نے $1 پر ہم سے زیادہ لے لیا، لیکن $1 نہیں ہے۔ ہمارا جو پوری دنیا میں بزنس ہے وہ کھربوں ڈالر کا ہے۔ تو یوں سمجھے سالانہ وہ کھربوں ڈالر پر کھربوں روپے ہمارے حرام طریقے سے اور بدماشی کر کے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ نوٹ کا جو سسٹم ہے، یہ چلن سے فائدہ انڈائریکٹ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم دنیا میں سونے چاندی کے سکوں کا رواج کیا جائے، اور اس رواج کے لیے امن و امان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میں اور بعض وہ عرب ممالک، اسی طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں وہ امن دیا کہ آپ منی چینجر میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو سیکورٹی گارڈ نظر نہیں آئے گا، اور نوٹوں کے ڈھیر اتنے لگے ہوئے ہیں کہ چھت سے نوٹ مل رہے ہیں اور کوئی کسی قسم کا خوف نہیں۔ تو ایسا امن و امان ہر ملک، اسلامی ملک میں پہلے قائم کیا جائے، اور پھر سارے نوٹ بند کر دیے جائے اور چاندی اور سونے کے سکے رائج کیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ کبھی بھی یہودی ہم پر اس ذریعے سے وہ ہمارے مال کو نہیں لے سکیں. مثلا جب ہمارے ڈالر کی قیمت یعنی ہمارے روپے کی قیمت یہ تھی کہ 1 روپے کے بدلے میں $1 آتا تھا، تو اس وقت سونا 1 تولہ 500 روپے کا، 300 روپے کا، 200 روپے کا مل جاتا تھا. اب جب ڈالر کی قیمت جب بڑھا دی گئی تو سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی. اب وہی 1 تولہ 4000 روپے مل رہا ہے، اور ان قریب یہ 1 تولہ 8000 روپے میں ہو جائے گا. تو اگر یہ ہمارے پاس 4000 روپے ہیں تو اس کی ویلیو تو گر جائے گی، لیکن اگر 4000 کی جگہ پر 1 تولہ سونا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو میں اضافہ ہوگا. تو اب فی زمانہ یہ ممکنات تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپس کے لین دین میں، اسی طرح ہم جب غریبوں کو دیتے ہیں تو یہ ممکن ہو تو سونے کا لین دین کریں یا چاندی کا لین دین کریں، اور اسی کو رواج دینے کی کوشش کریں اپنے جو نجی معاملات میں ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ضرور پہنچے گا. اسی طرح روپوں اور پیسوں کو، ڈالر کو، ریال کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انسان کوشش کرے ممکن ہو تو اسے سونے میں کنورٹ کر کے رکھے کہ اس میں مسلمان کو نقصان نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئیں کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے خیر خواہی کریں. تو خیر خواہی کے جذبات کے تحت آپ کو ہی بتایا گیا، اور یقیناً آپ ان باتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اور ہماری بات یہاں سے چلی کہ قرآن نے فرمایا کہ قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو مہلت دے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپے واپس کرے گا، تو اس کی ویلیو کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہوگا. 1 لاکھ روپے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، یعنی گر گئے ہوں گے. تو اس کا ایک طریقہ تو بعض نے یہ لکھا کہ لاکھ روپے نہ دے بلکہ لاکھ روپوں کو ریال میں کنورٹ کر کے ریال دے، درہم دے دے، دینار دے دے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو اسلامی طریقہ ہے، وہ سونے چاندی کے سکے جو آج کل مارکیٹ کے اندر اس کا چلن تھوڑا تھوڑا شروع ہوا ہے، وہ گینی کی شکل کے اندر اس طرح کی چیز لے کر وہ اسے دے دے اور کہے کہ جب بھی تم مجھے قرضہ واپس کرو گے تو اتنا گرام میں تم سے سونا واپس لوں گا. تو یہ صورت جو ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ سونے کا لینا رکھنا بڑا مشکل ہے. تو فی زمانہ اگر یہ مشکل ہو تو پھر اسے ریال میں کنورٹ کر کے ریال دے دیں، سود نہ لیں. یعنی 1 لاکھ روپے دے کر ہم 1.25 لاکھ روپے نہ لیں کہ یہ سود ہے، لیکن ریال میں کنورٹ کر کے دے دیں. ہم نے ان کو مثال کے طور پر 10,000 ریال دیے تو واپسی میں ہمیں 10,000 ریال لینے. اب جو قیمت میں اضافہ ہو گیا یہ ہمیں قدرتی نفع ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس نفع کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو اس وقت یہودیوں کی شرارتیں ہیں کہ ہمارے روپوں کی جو قیمت گرتی ہے اس سے ہمیں بھی نقصان نہیں پہنچے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تمہارا معاف کرنا، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تمہارا معاف کر دینا، صدقہ کر دینا. غریب آدمی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، قرضہ واپس ہی نہیں چاہیے، یہ آپ رکھ لیں، تو یہ بہت بہتر ہے. یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے، خیرات کرنے سے بھی زیادہ اس میں ثواب ہے. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول یہ ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو آخری بار رسول اللہ پر نازل ہوئی، یعنی آخری یہ وحی ہے جو نازل ہوئی.
تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے آخر میں سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اور سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہے نزول کا وہ ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ تشریف لائے، تو اس وقت سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا، اور تقریباً یہ 10 سال 11 سال تک نازل ہوتی رہی، اور جب آخری وحی نازل ہوئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آخری وحی سے مراد قرآن کی وحی، یوں تو دوسری وحی تو نازل ہوتی رہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں 21 روز یا 9 روز یا 7 روز حیات رہے، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ لیکن ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جو ابھی سود کی آیت ہم نے سنی، یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس طرح 2 روایتیں ہو گئیں، ایک روایت یہ ہے کہ سود والی آیت آخری ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔